السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا گیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں اتنی تعداد میں پانی میں نہیں آیا کرتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو اس طرح بہکایا اور ان کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی بہت زیادہ پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو جائیں گی تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سنیچر کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو شکار کرتے تھے ان لوگوں سے ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ نمبر 2، دوسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن وہ دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، وہ گروپ تھا یا وہ گروہ تھے جو کچھ وہ بہت زیادہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے حکم الہی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو صحیح مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان گنہگاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے، ان لوگوں سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس لعنت کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی شخص باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر جب اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے۔ جب یہ بندر اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے تو زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندروں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تقریباً 12,000 کے لگ بھگ تھی۔ یہ سب 3 دن زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی وہ نہ کھا پی سکے، یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والے جو گروپ تھا وہ ہلاکت سے محفوظ رہا، اور اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ بندر ہو جاؤ دھتکارے ہوئے۔
اس واقعے کو احادیث کی روشنی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پر جمعہ کی عزت اور ادب کو فرض کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتے کا دن رکھا۔ اس دن کی عظمت کے طور پر شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھیں، یعنی اللہ کے حکم سے ہفتے والے دن مچھلیوں کی تعداد زیادہ ہوتی اور مچھلیاں کودتی اچھلتی رہتی تھیں، لیکن باقی دنوں میں کوئی بھی مچھلی نظر نہیں آتی تھی۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے یہ بہانہ نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیتا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیتا۔ اتوار والے دن جا کر ساری مچھلیاں پکڑ لیتا اور پکا کر کھا لی جاتی۔ لوگوں نے جب مچھلی کی خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا، میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے، یعنی مچھلی تو میں نے آج پکڑی ہے۔ آخر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اسی بہانے سے مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو وہ ان گڑھوں کو بند کر دیتے اور اتوار والے دن جا کر مچھلیوں کو پکڑ لاتے۔ کچھ لوگ جو ان میں سے نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے رہتے اور منع کرتے رہے، لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود ان لوگوں پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کو شکار ہی نہیں کرتے، ہم تو اتوار والے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ ان شکار کھیلنے والوں اور ان کو منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور بھی تھا جو مصلحت وقت برتنے والا اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والا، وہ تو پورا ساتھ دیتا تھا۔ ان کا نہ شکار کھیلتے نہ شکاریوں کو روکتے، بلکہ روکنے والوں سے کہتے کہ اس قوم کو کیوں واضح نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یا انہیں اللہ سخت عذاب دے گا اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے، یعنی تم انہیں منع کر چکے ہو۔ جب یہ نہیں مانتے تو اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں اس لیے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں گے اور اللہ کے عذاب سے نجات پا جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کی وہ جماعت جو اس ہیلے کو جو فرقہ کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے، بستی کے درمیان انہوں نے ایک دیوار کھینچ لی اور دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا اور ایک دروازہ ان ہیلہ بازوں کا جو نافرمانوں کے لیے۔ اس پر بھی ایک مدت اسی طرح گزر گئی۔ ایک دن صبح مسلمان جاگے، دن چڑھ گیا، لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ہی ان لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ مسلم لوگ بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ آخر آج کیا بات ہے، اتنی زیادہ دیر ہو گئی اور ان لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ لہٰذا لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجیب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ بندر بن گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں اور اندر وہ کل انسان بندر کی صورتوں میں ہیں جن کی دمیں نکل آئی ہیں۔ بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں ہیں اور مرد بڑے بندروں کی صورت میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بچہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ عذاب آیا تو نہ صرف وہی لوگ ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جو انہیں منع نہ کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے میل جول بھی ترک نہ کیا تھا۔ صرف وہ بچے جو انہیں منع کرتے رہے اور ان سے الگ تھلگ ہو گئے۔ یہ تمام اقوال اور قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں یہ گواہی اس کی موجود ہے کہ ان کی صورتیں بدل دی گئی تھیں، سچ مچ بندر بنا دیے گئے تھے اور ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے تھے۔ اور تفسیر میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا اور ظاہری صورتیں ان کی ان بد جانوروں جیسی ہو گئی تھیں۔
اور یہ جانور جو تھے یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، جب وہ انہیں دیکھتے تو اچھلتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے، لیکن ان کے رشتہ دار انہیں نہیں پہچانا کرتے تھے، اور اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بری طرح سے پکڑ لیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسخ کر دیا گیا، یعنی مسخ بصورت بندر ہو گئے، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کرنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں یا ہمارے چہروں کو، ہمارے وجود کو مسخ نہیں کیا، لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن اس کی نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ یا اللہ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور تیرے سامنے جھکے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک اور روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام پر آخر ہوئی اور ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صندوق لا کر حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا اور ان سے کہنے لگے کہ اے داؤد، تم اپنے بیٹوں سے پوچھو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، جو کوئی اس کے اندر کی چیز بتا دے گا اسی کو خلافت اور سلطنت ملے گی۔ تب بنی اسرائیل اور 15 بیٹوں کو حضرت داؤد علیہ السلام نے بلا کر ایک جگہ جمع کر کے پوچھا کہ بیٹو بتاؤ کہ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے، جو کوئی بھی بتا دے گا اس کو میں اپنے بعد خلیفہ مقرر کروں گا، اور وہ نبی بھی ہوگا اور وہ بنی اسرائیل اور سارے جہان کا بادشاہ بھی بنے گا۔ کسی نے بھی اس کے اندر کی چیز نہ بتائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، وہ خدمت کی بجا لائے اور وہ کہنے لگے کہ اس کے اندر ایک انگشتری یعنی ایک انگوٹھی اور ایک چابک اور ایک خط، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر محفوظ ہیں، اور تینوں کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کو کھول کر دیکھا تو وہی 3 چیزیں اس میں موجود تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں معجزے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ انگوٹھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور جو شخص بھی اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا، جو چاہے گا اس سے وہ سب کچھ مل جائے گا، اور جب اس پر نکاح کرے گا اور جو کچھ دنیا کے بیچ میں ہے یعنی مشرق سے مغرب تک بھلا یا برا مخلوق کا ہوگا، تمام پرندے چرندے تمام طیور سب کے سب اس بندے کے تابع و فرما بردار ہو جائیں گے جو اس انگوٹھی کو پہنے گا، اور جو چابک ہے وہ اس کا ہے جو شخص بھی صاحب چابک سے باغی ہوگا، یعنی اس کی اطاعت نہ کرے گا۔ جب صاحب چابک ارشاد کرے گا تو وہ چابک خود بخود جا کر اس کو بندے کو پکڑ لے گا اور اس کو سزا دے گا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ تھا بلکہ وہ درباش تھا جو باغی ہوتا، اللہ تعالیٰ سے چابک اس کو معزوب کر لاتا تھا، یعنی یہ چابک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور جو باغی اور نافرمان ہوتا وہ چابک اس کے پیچھے لگ جاتا تھا اور اس کو فرما بردار کر کے واپس لاتا تھا، کیونکہ یہ اس چابک کا خاصہ تھا اور کہ لوگوں پر عذاب کرتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ اس خط کے اندر کیا موجود ہے۔ حضرت داؤد نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تو کوئی بھی اس کا حال دریافت نہ کر سکا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اندر 5 مسئلے ہیں، اور وہ یہ ہیں: ایمان، محبت، عقل، شرم اور طاقت۔ اور پھر پوچھا کہ ہر ایک کا مقام کس جگہ ہے، جو مقام ایمان، محبت اور دل کا ہے، اور مقام عقل سر ہے، اور مقام شرم آنکھ، اور مقام قوت طاقت ہڈی ہے۔ جب حضرت سلیمان نے یہ باتیں کہیں تب حضرت داؤد نے ان خلیفہ مقرر کیا، اور وہ خاتم السلطنت ان کی انگلی میں پہنائی، اور وہ چابک بھی ان کے ہاتھ میں دیا، اور ان کو شاہی تخت پر بٹھایا، اور خود کو شاہی نشینی اختیار کر کے عبادت خانے میں جا بیٹھے۔ مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ویورز شیئر کروں گی کہ حضرت داؤد علیہ السلام
کی وفات کا جب وقت آیا تو کس طرح اسرائیل علیہ السلام ان کے گھر میں داخل ہوئے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔